2025 کی جو قربانی کی مارکیٹ تھی وہ کیوں رول گئی، لیٹ گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو لوگ یہ بولتے ہیں نا جی میں نے دودھ کھلایا، مکھن کھلایا، چلگوزے کھلائے اور چھوارے کھلائے، او بھائی کیوں فضول کی بکواس ہے یہ۔ اگر آپ اس کی اپنی حالت دیکھیں گے نا جی، 40 کلو اس کا اپنا وزن ہوگا، بھائی سالے تو خود کھا لے کھجور، بادام، پستے اور دودھ اور کھوئے، پاؤں میں تیرے ڈھنگ کی چپلی نہیں ہے، تو جانور کو پستے اور کھوئے اور پتہ نہیں بادام کھلا رہا ہے۔ یہ سب بکواس کی باتیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی بات کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ یہ جملہ کم از کم وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر کوئی شوق کا کھلاتا ہے وہ تو وہ 1000 میں بھی شاید 1% سے بھی کم لوگ ہوں گے۔ اور یہ ایگزامپل یہ ہوائی باتیں نہیں ہوں گی، یہ پرسنل ایکسپیرینس، اور میرے جو قریبی دوست ہیں 2 کامیاب ہوئے، 1 ناکام ہوا اس سال کے لیے، دونوں کا کیس سٹڈی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد آپ خود وجہ پر پہنچ جائیں گے۔ السلام علیکم، کیسر فاروق، رانی کوٹ فارم، ضلع منڈی، بہت دن سے آپ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات چیت کریں گے کہ اس بار 2025 کی جو قربانی کی مارکیٹ تھی وہ کیوں رول گئی، لیٹ گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اور خاص طور پر یہ آخری 2 دنوں میں ہوا۔ جو جانور، جو بیپاری آخری دن کا انتظار کرتے رہے وہ قربانی گزر جانے کے بعد بھی اپنے جانوروں کے ساتھ 2026 کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، اس رائے سے آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے تو خوشی ہوگی۔ اور آپ بھی اگر اپنا کوئی ان پٹ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ 2025 کی جو قربانی کی مارکیٹ ہے وہ کیوں لیٹ گئی۔ میرے نزدیک اس کی صرف ایک ہی بہت بڑی وجہ ہے، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی ایک وجہ ہے۔ اور وجہ کیا ہے اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو میں چند ایگزامپل دوں گا اور اس کے بعد اس وجہ کی طرف آؤں گا۔ اور یہ ایگزامپل یہ ہوائی باتیں نہیں ہوں گی، یہ پرسنل ایکسپیرینس، اور میرے جو قریبی دوست ہیں کچھ نے کامیابی حاصل کی اور کچھ لوگ اس بار ناکام ہوئے۔ دونوں کا کیس سٹڈی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد آپ خود وجہ پر پہنچ جائیں گے۔ میرے سامنے والے گھر پہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، 16 جانور لے کر آتے ہیں۔ وہ کون سی منڈی سے جی؟ ملتان منڈی سے، بڑے جانور۔ اور عید سے 2 دن پہلے وہ اپنے سارے جانور بیچ کے ایک گھر کے لیے رکھ لیتا ہے اور باقی 15 جانور بیچ کے وہ فارغ ہو جاتا ہے ود ہیپی اینڈنگ، یعنی کہ وہ 4 آنے کما کے فارغ۔ میرا ایک بہت قریبی دوست ہے، وہ 10 بکرے لیتا ہے عید سے 20 دن پہلے، منڈی بہت دن سے ہی، بیپاری سے ہی، اور وہ 3 دن پہلے پوسٹ لگاتا ہے کہ جی 2025 کے تمام جانور سیل ہو چکے ہیں، میرے پاس کوئی بکرا نہیں کھڑا ہوا۔ کیوں؟ اور اسی طرح ایک اور میرا بڑا قریبی بھائی ہے، اس کے 15 جانور ہوتے ہیں، ایک بکتا ہے، 14 واپس۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے وہ 3 قریبی لوگ ہیں جن کی کیلکولیشن بھی مجھے پتہ ہے، فنگر ٹپ پر پتہ ہے۔ 2 کامیاب ہوئے، 1 ناکام ہوا اس سال کے لیے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جس بندے نے بھی آخری دن کا انتظار کیا کہ شاید وہ رات واپس آ جائے جو رات 2024 کی لگی تھی، کہتے ہیں نا ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ تو ہر بار شاہد آفریدی 37 گیندوں پر سینچری نہیں مارتا ہے، کبھی کبھی وہ، بلکہ بیشتر بار وہ 0 پر بھی آؤٹ ہوئے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ جس شخص نے سوچا کہ 2 لاکھ والا جانور اس کے ساتھ 2 لاکھ آئیں گے، کیا بات ہے جناب، ہیں جی، تو وہ شخص جو ہے وہ رول گیا، اس بار خجل ہو گیا۔ اور جس شخص نے کہا کہ یار انڈا کھاؤ مرغی نہ کھاؤ، یعنی کہ جس نے 16 بڑے جانور بیچے
اس کی عمر ٹوٹل ہے 27-28 سال، کوئی پروفیشنل بیپاری نہیں ہے. وہ چارے نے کما کے اس کو لگا کہ یار میرا یہ جانور 2.5 لاکھ کا آیا تھا، اس نے کسی کو 280 میں دیا، کسی کو 330 میں دیا، کسی کو 3 میں دیا، کسی کو 285 میں دے دیا، کسی کو پورا دے دی. یعنی کہ 16 میں سے 15 جانور اس نے سیل کیے، 15 میں سے 2 جانور اس نے ریٹو ریٹ دیے، باقی سارے جانوروں میں اس نے اچھی پروفٹ لی ہے. یعنی کہ کسی میں 20,000 بھی لیا ہے، کسی میں 70,000 بھی لیا اور کسی میں 1 لاکھ بھی لیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کی کیلکولیشن معلوم ہے کہ یار میرا پڑتا ہے 2.5 لاکھ روپے کا، آپ کو 3 لاکھ روپے مل رہے ہیں، جاندہ کرو بھائی. ایک مقولہ ہے بزنس کا کہ بیچ کے پچھتاؤ نہ کہ رکھ کے پچھتاؤ. میرے اس دوست نے جس نے 10 بکرے خریدے، اس کو پتا تھا یار میری جو خرید ہے یا جو میرا جو پڑتا بنتا ہے وہ 95,000 کا ہے. اس نے کسی کو 1 لاکھ کا دیا، کسی کو 1,20,000 کا دیا، کسی کو 1,30,000 کا دیا، کسی کو 1,10,000 کا دیا. مطلب وہ اس نے دینے والی بات کی. اس نے جپھا مار کے نہیں بیٹھ گیا کہ یار یہ مجھے 95,000 کا پڑتا ہے، اس کو میں 1,70,000 کا دوں گا. اور جس دوست نے، جس بھائی نے، جس کے جانور 2 لاکھ میں پڑتے تھے سارے جانور، اب وہ 3.5 کا ذہن لگا کے بیٹھا ہوا تھا. اور بھائی پاکستان میں ایسا کون سا کاروبار ہے جو آپ کو 25% پروفٹ دے رہا ہے یا اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ آپ کے جانوروں میں ایسی کیا کستوری نکل رہی ہے؟ مجھے تو یہ بتائیں. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون سے دودھ، مکھن، گھی، پیڑے، بادام، چھوارے کھلا دیے آپ نے. آپ کے جانور کے اندر سے کھال کے نیچے یورینیم پیدا ہو رہی ہے. ایسی کیا چیز ایسی بنا دی آپ نے، ڈال دیا اس کے اندر کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ 2 لاکھ والی چیز کا، جس پر آپ کا کل ملا کے خرچہ 2 لاکھ روپے آیا ہے، آپ اس کو 3.5 کا کیوں بیچ رہے ہو یار؟ مارکیٹ میں گوشت کی قیمت ہے 1,200 روپے کلو. میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. عام گوشت 48,000 روپے من. بنا پانی والا جو گوشت ہے اس کو 55,000 روپے من کر لیں جی. ٹھیک ہے، تو قربانی کے گوشت میں ایسی کیا راکٹ چیز آپ نے گھسا دی ہے کہ آپ اس کو 1 لاکھ روپے من کے حساب سے بیچنا، تولنا، سوچنا اور بولنا شروع کر دیا. اگر اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا پرنٹ بھی ہے، وہ پرنٹ اور خوبصورتی والے یار 1-8% ہوتے ہیں پورے کمیونٹی میں، جس نے پرنٹ اور خوبصورتی کے پیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس بے پناہ پیسہ ہوتا ہے. باقی جو آپ ہر بات پر کہتے ہیں، ہر بیپاری کہتا ہے جی میرا جانور سونا ہے. اور بھائی سونے کی سمپل ایک مثال ہے کہ ہر پلا ہوا جانور، ہر بھرا ہوا جانور، ہر صحت مند جانور ہی خوبصورت دکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی جن لوگوں نے اس چکر میں 2+2 کے چکر میں رہے ہیں. یعنی کہ ایک جانور 2 لاکھ کا کہتے ہیں یہ 2 لاکھ ہی لینا ہے، یہ میں 1.5 لاکھ یا لاکھ ہی لینا ہے. وہ سارے وڑ گئے، پروگرام ان کا سارا ختم ہو گیا. جن لوگوں نے آمین کیا کہ یار اس بار حالات ٹائٹ ہیں، لوگوں کی بھی بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یار آنے دو، جیب سے تو نہیں لے کے جا رہا نا. اسی طرح اور بھی میرے پاس ایگزامپل ہیں، ریئل ایگزامپلز ہیں جنہوں نے اس بار گھاٹا کیا ہے اور وہ خود کہتے رہے ہیں. اور یہ بھی بات آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہنے کو تیار ہوں کہ ہر شخص کا جانور پروفٹ میں بک رہا تھا عید سے 3 دن پہلے تک. یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، ہر شخص کا جانور پروفٹ میں بک رہا تھا. لیکن ہمارا چونکہ کاروباری ذہن نہیں ہے، ہم تو ہیں سٹے باز قسم کے لوگ. ہم کہتے ہیں جی 2 لاکھ لگایا دن 2 لاکھ ہی آنا چاہیے. اور اس طرح کے لوگ جب یہ کاروبار میں گھس جاتے ہیں، 2 سال دیکھا گیا اس میں کام ٹھیک ہے، ہر بندے نے جانور ڈال لیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہر بندے نے جانور ڈال لیا. ہر بندے نے جب جانور ڈالا تو ظاہر ہے بیچنے والے جب بڑھ جاتے ہیں تو چیزوں کی قیمتیں یقینی طور پر گرتی ہیں، کم ہوتی ہیں یا مناسب ہوتی ہیں. اور اس بار ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں نے پچھلے سال کے ڈر سے کہ آخری رات تو جانور ملتے ہی نہیں ہیں، کھیرے ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور فالٹڈ جانور آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو 2-3 دن پہلے ہی لوگوں نے جانور کی خریداری کر لی. اور 2-3 دن پہلے تک ریٹ جو ٹھیک لگے تھے لوگوں نے رسی پکڑا دی. اور ایک اور بات، کچھ لوگ بولیں گے یار یہ تو زمیندار رڑ گیا. اس میں زمیندار بالکل بھی متاثر نہیں ہوا ہے، کیونکہ 90% جو زمیندار ہیں
وہ اپنے ڈیروں پر ہی چھوٹے व्यापारियों کو مال بیچ دیتے ہیں۔ 10% زمیندار ہیں جو اپنا مال لے کر منڈیوں میں آتے ہیں، اور وہ بھی اس میں سے بھی 9% لوگ اسی دن اپنا مال بیچ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا منڈی ٹو منڈی پھرنے کا۔ اگر ان کے ڈیرے پر لگا ہے ایک جانور کی قیمت 45,000، وہ منڈی میں آئیں گے، جو ہی ان کو 47,000 لگے گا وہ دے کے گھر چلے جائیں گے۔ ایک جانور کا 2 لاکھ روپے قیمت لگا ہے، زمیندار کو جو ہی وہ جانور 2 لاکھ سے اوپر منڈی میں بکے گا وہ فوراً دے کر واپس آ جائے گا، کیونکہ زمیندار کا یہ اسٹائل ہی نہیں ہے۔ یہ اسٹائل ہے بیپاری کا کہ وہ بدھ منڈی یہاں کریں گے، جمعرات کی منڈی فلانے شہر کریں گے، اتوار کی منڈی فلانے شہر کریں گے، وہ پھرتے رہتے ہیں اور وہ آخری دن تک رسک لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ لوگوں نے 2 لاکھ کی چیز کے ساتھ 2 لاکھ ہی پروفٹ کمانے کے چکر میں پروگرام اپنا واڑ کے رکھ دیا۔ بڑی وجہ یہی تھی۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔